میری آج بات ہو رہی تھی ابھی آف آل دا پیپل تھوڑی دیر پہلے کرن تھاپر سے، جو انڈیا کے بہت ریناؤنڈ جرنلسٹ ہیں، اینکر ہیں اور بڑے مشہور شوز کرتے ہیں وہ. تو کرن تھاپر کو میں نے کہا آن اے پرسنل نوٹ وٹ ڈو یو تھنک ہماری لڑائی ہونی ہے کہ نہیں ہونی دوبارہ؟ تو ان کا وٹ آئی تھنک اس کہ یہ ٹیمپرری پاز ہے. ابھی دہشت گردی کے اور واقعات ہونے ہیں ہندوستان میں اور اس کے جواب میں یہ لڑائی ہونی ہے. یعنی ہندوستانیوں کو بھی پتہ ہے کہ کچھ دہشت گردی کے واقعات ہونے ہیں وہاں پہ، جس کا بلیم جو ہے انہوں نے پاکستان پہ ڈالنا ہے. ہاؤ ڈو وی ڈیل ود دس سچویشن ماریا؟ مبشر صاحب، آپ نے جو اس سے سوال پوچھا اور جو اس نے جواب دیا اس میں بہت حقیقت ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کوئی آنریبل دشمن کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہے. اس وقت آپ ایک بہت ہی مشکل بدنسل دشمن کے ساتھ آپ کا جو ہے سامنا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بلو دا بیلٹ کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ان کے جو بھی کاؤنٹر ٹیررزم جو ان کی ایفرٹ ہے وہ انہوں نے انفارمیشن آپریشنز کے ساتھ لنک کی ہوئی، لیکن جتنی حد تک کی ہوئی ہے اس کی مثال شاید دنیا میں اور کہیں نہیں. یعنی کہ جہاں ان کا جو میڈیا ہے اس حد تک جھوٹ بولنے کے لیے تیار بھی تھا اور انہوں نے جھوٹ، جہاں انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کے مختلف شہروں کے اوپر جو ہے تقریباً کمپلیٹ تباہی ہو گئی اور اس طرح کی مختلف قسم کی باتیں کی. اصل میں بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کو ہائبرڈ جنگ کا سامنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ملٹی ڈومینز ہوتے ہیں، یعنی کہ لینڈ، ایئر، سی اور اسپیس. یہ تو ایک کنونشنل ڈومین ہے. اس کے ساتھ آپ کے پاس ہوتی ہے کلچر، اس کے علاوہ آپ کے پاس ہوتی ہے سوسائٹل، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس ہوتی ہے لیگل، اور پھر اس کے علاوہ جو بھی غیر روایتی جو طرز جنگ ہے ان کو بھی آپ اتنی ہی اطمینان سے استعمال کرتے ہیں جیسے کہ آپ اقتصادی جنگ. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس میں آپ شفٹ کرتے ہیں ڈومینس کو. سو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو وار کا جو پرانا کانسیپٹ تھا کہ جی وار از این ایونٹ، یہ وہاں سے نکل کے وار از اے پروسیس میں تبدیل ہو چکی ہے. یعنی اس پروسیس کے اندر وہ کوئی بھی حربہ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بھی طرز جنگ استعمال کر سکتے ہیں. اور اس وقت پاکستان کے خلاف جو طرز جنگ استعمال ہو رہی ہے وہ دہشت گردی ہے، جس میں آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا جی فتنہ ہندوستان کے ساتھ آپ کا سامنا ہے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دہشت گردی کی لہر ہے اس کا جو تانے بانے ہیں وہ تو ہندوستان کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن جو آپ کے مسائل بلوچستان میں ہیں اس کا جو فریم آف آپریشن ہے وہ آپ کو اسٹیٹ بلڈنگ کے ذریعے کرنا ہوگا. اس کے لیے آپ کو ایک نیشنل ڈیسیجن لینا ہوگا کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور سنجیدگی سے کرنا ہوگا. دوسری بات یہ کہ جو چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، دیکھیں اس کا تسلسل چیک کریں. انہوں نے جعفر ایکسپریس کی، جعفر ایکسپریس کے بعد فوراً بعد آپ کے پاس پہلگام ہوا. پہلگام کی شکست کے بعد انہوں نے دوبارہ خزدار میں آپ کا جو ہے حملہ کیا، اور خزدار کے حملے کے بعد آپ نے کیا چیز دیکھی؟ یہ چیز دیکھی کہ جو جعفر ایکسپریس کی جو ویڈیوز تھیں وہ فتنہ ہندوستان نے اسی وقت جو ہے انڈین میڈیا کے اندر وہ آنی شروع ہو گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو گودی میڈیا ہے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی بلوچستان جو ہے آزاد ہو گیا ہے، اور یہ تمام چیزیں چل پڑیں تاکہ انٹرنیشنلی جو انہوں نے لوز کیا ہے کشمیر کے اوپر اس کا فوکس وہ کہیں اور لے کے جا سکے. اب یہ آپ کا چیلنج ہے. اب اس چیلنج کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک بات تو ہے جو آپ نے عسکری سطح پہ کرنا ہے وہ آپ نے کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عسکری کامیابی دی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کے پاس انڈسپیوٹڈ کامیابی ہے. یعنی کہ ایسی کامیابی ہے جس میں جو مودی حکومت ہے وہ نوشن آف وکٹری نہیں کرافٹ کر سکی. وہ یہ نہیں بتا سکی اپنے لوگوں کو بین الاقوامی سطح کے اوپر، عسکری سطح کے اوپر، علاقائی سطح کے اوپر کہ ان کو کسی قسم کی عسکری کامیابی حاصل. دیکھیں ارریلیونٹ کہ پاکستان نے 6 جہاز گرائے یا 7 جہاز گرائے، S-400 کا پورا سسٹم تباہ کیا، یا اس کا ایک کمپوننٹ تباہ کیا، یا تینوں میں سے ایک بیٹری جو ہے آپ نے نکالی. سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو ہندوستان کی ایئر فورس کی طرف سے، ہندوستان کی آرمی کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا. آپ نے کوئی انڈین ایئر کرافٹ اس طرح ایئر بورن نہیں دیکھے فیز 2 میں کہ جو پاکستان میں آ کے حملہ کرتے یا کوئی اس قسم کی بات. اس کے بعد جب آپ نے سائبر ڈومین میں شفٹ کیا تو اتنا بڑا جو مومنٹم تھا جو انڈیا کے اندر بنایا ہوا تھا کہ انڈیا کی آئی ٹی انڈسٹری دنیا کی سب سے زیادہ جو ہے فعال انڈسٹری ہے، اور وہ انڈیا کو اور امریکہ کو جو ہے نیکسٹ ٹیک میں لے کے جائے گی. آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر بھی ان کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی اس طرح کہ پاکستان میں کوئی اس کا سائبر حملہ ہوا. اب یہ جب چیزیں ایک طرف رہ گئی تو جو نیکسٹ فیز ہے ظاہر ہے وہ افغانستان کے ساتھ منسلک ہے، وہ دہشت گردی کے ساتھ منسلک ہے، اور وہ یہ کہ کسی طرح جو آپ کے ڈومیسٹک ایشوز ہیں ان کو ہائی جیک کر کے ایک اور نیریٹو بلڈ کیا جائے جہاں آپ واپس ڈیفینسو پہ آ جائیں. اب ان ڈیفینسو کو چینج کرنے کے لیے آج کا سٹیپ امپورٹنٹ ہے. آپ نے دہشت گردی کو ہندوستان کے ساتھ لنک کر دیا، زبردست. لیکن جو دوسرا
चैलेंज है वो आपका ये है कि जो बलूचिस्तान के अंदर आपके चैलेंजेस हैं, जैसे कि आपने बी एरिया को ए एरिया में कन्वर्ट करना है, जैसे कि आपने लेवीज जो इस वक्त गायबाना तौर पे बलूचिस्तान में मौजूद हैं, अगर 83,000 है और उसमें से तकरीबन 60 या 70% जो है मौजूद नहीं है या जो भी है, उसके बारे में आपने तफसीली फैसला लेना है। अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटिवली आपने कौन से यूनिट्स इस्तेमाल करने हैं, लोगों को लॉ एंड ऑर्डर और तहफ़्फ़ुज़ कैसे देना है, ये फैसले आप सियासी तौर पे करेंगे, ये फैसले आप कौमी तौर पे करेंगे। और फिर उससे भी बढ़ के जो आपकी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स हैं, उनको भी आपने एक नेशनल लेवल के ऊपर जो है ऑर्गेनाइज करना है। क्योंकि जो आपका दुश्मन है, जो आपका दहशतगर्द है, वो इन चीज़ों के अंदर आपके खिलाफ कोई किस्म की, किसी किस्म की जो है लेवरेज आपको देने के लिए तैयार नहीं है। जब वो लेवरेज देने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आपको कुछ फैसले करने होंगे और ये फैसले आपको कौमी सलामती के लिए करने होंगे और इसके ऊपर सियासत नहीं कर सकते। इट हैज़ टू बी योर रेड लाइन, क्योंकि ये जो जंग है, ये सिर्फ पाकिस्तान की बका की जंग नहीं है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग भी है और पाकिस्तान की हालत की जंग भी है। और ये जंग लड़ना आप सिर्फ उसी वक्त हो सकती है जब आपके ये जो डोमेन्स हैं, इसके अंदर आप सिंक्रोनाइजेशन भी करें और आप इनिशिएटिव डोमिनेंस भी मेंटेन करें। अब्दुल्ला गुल, जी सेम अस्सलाम क्वेश्चन अब्दुल्ला साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जहाँ तक मौजूदा सूरत हाल के अंदर हमारा एक नेशनल एक्शन प्लान भी था। नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर इतने साल अमल दरामद ना हुआ, जिसकी वजह से हमारे हजारों लोगों की जानें चली गई और हमें फाइनेंशियल जो है वो लॉस भी हुआ, पॉलिटिकल लॉस भी हुआ। Somebody has to take the responsibility. अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पे नहीं डालेंगे और हम इसी तरीके से चलते रहेंगे, आगे दौड़ और पीछे छोड़, तो फिर मामलात जो हैं वो कोई आपको अच्छाई की तरफ नहीं जाएंगे। दूसरी बात जो आपने कही, पहले भी आपने यही कहा था कि भारत जो है वो जंग करेगा और मैं उसको 2+2 के तौर पर देख रहा था, जबकि आप एक अपने डिफरेंट एंगल से देख रहे थे। नतीजा ये निकला कि भारत ने जंग की। अभी भी मैं ये कहता हूं कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। इसलिए जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे वही वो करेंगे। दूसरी बात यह है कि वो कन्वेंशनल डोमेन के अंदर जहां आएंगे, क्योंकि वो कश्मीर के ऊपर एक लिमिटेड ऑपरेशन उनका बहुत पुराना ख्वाब है। उसके लिए उन्होंने अपनी डिविजनल डिप्लॉयमेंट्स जो हैं वो शुरू कर दी हुई हैं। उसके अलावा उनके ब्रिगेड लेवल के ऊपर जो है हेडक्वार्टर्स बनना शुरू हो गए हैं। मैं नहीं कह रहा कि वो बहुत बेहतर होंगे, लेकिन हमने पाकिस्तान और इंडिया के जो हालिया अगर मैं मुवाजना करूं, तो मैंने देखा कि क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी था। क्वालिटी हमें जो है वो दिखानी पड़ती है हमारे प्रोफेशनलिज्म में, हमें जो इक्विपमेंट है उसको देखना पड़ता है। और इसमें जहां आपने बाकी सारी PL-15 और उसके बताया, वहां एक और भी बड़ा मिसहैप हो गया उनके साथ, और वो सैटेलाइट जैमिंग हो गई। भारत की जो सैटेलाइट थी वो जैम हो गई और ये हमारा सुपीरियर टेक्नोलॉजी जो थी वो उनको आड़े हाथों ले लिया। लेकिन खैर, इसके अलावा जो जहाज गिरने की बात है, ये वो जहाज हैं जिनके ट्रेसेस हमारे पास मौजूद हैं, सिग्नेचर्स जिनको कहा जाता है, हम किसी भी दुनिया में प्रूव कर सकते हैं।